السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ ملک کی باری تو لفظ بلفظ جو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں گے وہ تو بعد میں آئے گی، لیکن میں نے سوچا کہ جو مین غلطیاں ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ ابھی سے سمجھا دوں۔ تقریباً 10-12 غلطیاں ہیں، آپ غلطیاں دیکھیں گے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ غلطیاں آپ کو دوبارہ نہیں آئے گی۔ چلتے ہیں اب سورہ ملک کی طرف۔ سب سے پہلی غلطی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پر جب پہلی آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اب اس کے بعد جو ہے وہ نون قطنی آ رہا ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات ہے، یہاں پہ اگر ملا کے پڑھا جائے تو پھر قدیر و نلذی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قدیر نلذی، لیکن یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ نون قطنی ہے۔ اب یہ نون قطنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں پہ قدیر پہ سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو تب بھی یہ نون قطنی جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں پہ ہم سٹاپ کریں گے، آگے پڑھیں گے تو پھر نون قطنی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم یہاں سے پڑھیں گے، ہم یہ جو الف ہے اس الف کو حمزہ بنائیں گے، حمزہ کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، الذی، ٹھیک ہے۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھا جائے گا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ۔ آپ کو پہلے بھی میرے خیال میں 1-2 ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ یہ جو نون قطنی ہے یہ صرف اور صرف ملانے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر ایک آیت پہ وقف کیا جائے، اس کے آگے جو ہے وہ نون قطنی آ رہا ہو، یہ چھوٹا نون، تو پھر وہاں پہ نون قطنی وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، صرف جب ملا کے پڑھیں گے تب پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اچھا جی، اس سے آگے جو غلطیاں ہیں وہ میرے خیال میں عمومی طور پہ اکثر لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ لفظ بلفظ سیکھنے سے پہلے جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے رکھ لوں۔ اچھا جی، یہاں پر اس پیج کے اینڈ پہ چلتے ہیں۔ اچھا، پہلا جو ہے یہاں پہ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ٹھیک ہے، یہاں پہ حمزہ اوریجنل شکل میں آ رہا ہے اور آگے جو ہے نون کے آگے الف آ رہا ہے۔ یہ الف پہلا جو ہے سورہ ملک کے اندر یہ تو پڑھا جائے گا جاءنا نذیر، لیکن آگے جو الف آ رہا ہے وہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر آپ بھی یہ غلطی کرتے ہیں تو دوبارہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد غلطی نہ کیجیے گا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ 3 دفعہ جو ہے حمزہ آ رہا ہے، اس بات کو کلیئر کرتے ہیں کہ یہ کیسے پڑھیں گے۔ اچھا جی، لوگ جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، ایک حمزہ چھوڑ دیتے ہیں یا دوسرا چھوڑ دیتے ہیں اس طریقے سے، کیونکہ 3 حمزے اکٹھے ہیں۔ تو کیسے اس کو پڑھنا ہے؟ یہاں پہ اگر وقف کر دیں گے تو من شیء، وقف کرتے ہوئے یہ جو آخر پہ حمزہ ہے، حمزے کی آواز ضرور آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو اگر پڑھیں گے جب وقف کریں گے تو من شیء، اگر ایسے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، من شیء، یہ غلط ہے، پھر حمزہ کی آواز نہیں آ رہی۔ جب ہم وقف کریں گے تو حمزہ کی آواز بھی آنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ من شیء، شیء، ٹھیک ہے، یہ حمزہ کی آواز آئے گی جب وقف کریں گے۔ اگر آپ وقف نہیں کرنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ من شیء ان انتم الا، پہلے ان کے اوپر بھی غنہ نہیں کریں گے، دوسرے ان کے اوپر بھی غنہ نہیں کریں گے، جب تیسرا ان آئے گا اس پہ ہم غنہ کریں گے۔ یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو واضح کر کے کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ غلطی بھی کلیئر ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں فاعترفوا، بلکہ میں اس کو لیفٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں جی،
یہاں پر فاعترفوا بذنبہم، یہ چھوٹا میم ہے، یہ جہاں پہ بھی چھوٹا میم آئے گا وہاں پہ با بھی لازمی آتا ہے. تو یہ جب آپ کو لگے کہ یہ نون کے اوپر جو ہے وہ چھوٹا میم ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے پتہ تو چل ہی جاتا ہے، تو ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ ہوگا. قانون تو اس کا رول بیچ جائیں گے تو وہ تفصیلی بات ہو جائے گی، ڈیٹیل بتانی پڑے گی، لیکن یہاں پہ میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے ایک الف کی مقدار جو ہے وہ غنہ کرنا ہے. یہ جب بھی یہ چھوٹا میم آئے گا ساتھ با بھی لازمی آئے گا. کہیں کہیں ایسا ہوگا جہاں پہ با نہیں ہوگا، لیکن اکثر جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ موٹی مثال ہے، آپ کو یہ ایک نشانی بتا رہا ہوں کہ جب بھی میم کے بعد نون ہے، چھوٹا میم ہے اور نون ہے، با ہے، تو یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ جو ہے وہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں آگے. اچھا جی، ہم نیکسٹ پیج پہ آ چکے ہیں. یہاں پر جو تیسری غلطی ہے یہ دیکھیں، آمنتم، دو حمزے اکٹھے آ رہے ہیں. پہلا حمزہ جو ہے وہ اوریجنل شکل میں ہے، دوسرا حمزہ جو ہے وہ الف کی شکل میں ہے. اب یہاں پر اس کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. ایسا نہیں پڑھنا کہ دوسرا حمزہ جو ہے وہ اس کی آواز ہی نہ آئے. آمنتم نہیں پڑھنا، اکثر لوگ ایسے پڑھتے ہوں گے آمنتم من فی السماء، ایسا نہیں کرنا، اس کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. آمنتم من. ٹھیک ہے. اچھا، اور آگے جو ہے اسی طرح یہ دو حمزے اکٹھے آ رہے ہیں، یہاں پر بھی ہم نے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. امنتم من فی السماء. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا. ان یرسل علیکم حاصبا، یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہ الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. ڈیٹیل تو اس کی یہ ہے کہ دو زبر کے بعد الف آ جائے، وہاں وقف کیا جائے تو ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج کیا جاتا ہے. لیکن آپ یہاں پر آپ سادہ الفاظ میں یہ سمجھیں کہ الف جو ہے وقف میں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. اچھا، ملا کے پڑھیں گے تو الف گر جائے گا، حاصبا فستعلمون پڑھا جائے گا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے پڑھتے ہوئے. یہاں پر یہ مین غلطی ہے، یہ دیکھیں فوقہم، یہ جو لفظ آ رہا ہے نا یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، اور آگے جو اس کے بعد لفظ آ رہا ہے وہ بھی مشکل لفظ ہے. اس وجہ سے اکثر لوگ جو ہے نا اس مشکل میں پڑھتے نہیں ہیں، سادہ الفاظوں میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں. جیسے مد بھی نہیں کرتے پورے طریقے سے، فا کے اوپر شد ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے. جو لوگ تجوید نہیں جانتے، جو لوگ تجوید جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے. اچھا جی، کیسے پڑھیں گے؟ صاد کو ہجے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. فوقہم، صاد کو فا سے کنیکٹ کریں گے، صاد فا کھڑا زبر، صاف، فا کھڑا زبر فا، صاف فا. اکثر لوگ ہجے کرتے ہوئے مد کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں لیتا کہ سننے والا جو آگے بچہ ہے یا مثال کے طور پہ نیا بندہ ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اتنی چیزوں کا نام کیسے لیں. ٹھیک ہے. تو ویسے سمجھا دیتا ہوں. یہاں پہ مد ہے، مد بڑی مد کہا جاتا ہے اس کو، یعنی مد لازم ہے یہاں پہ، تو اس کو 4 سے 5 الف کی مقدار جو ہے وہ لمبا کرنا ہوگا. اچھا، کیسے پڑھیں گے؟ صافا. اب آگے کیونکہ تا آ رہا ہے تو تا کے بعد واو ہے، تا کو واو سے جب کنیکٹ کریں گے تو یہاں ادغام یرملون ہوگا. ادغام یرملون کرتے ہو کیونکہ ظاہر سی بات ہے ادغام یرملون صرف لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا، باقی جتنے حروف ہیں ان کے اندر غنہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ تا کے نیچے 2 زیر ہیں، 2 زیر کے بعد واو آ رہا ہے تو ادغام یرملون مال غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ہوگا. اچھا جی، کیسے پڑھیں گے؟ صافات ویق. اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے اگر آپ یہاں پہ رکتے ہیں تو
تو وقف لازم ہے کیونکہ رکنا چاہیے یہاں پہ لازمی. تو جب رکیں گے نون ساکن تو ہوگا لیکن نون کی آواز آئے گی. ایسا نہ ہو کہ نون آپ پڑھیں ہی نہ. ٹھیک ہے, کلیئر کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ وَيَقْبِضْنَ, دعات میں کلکلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وَيَقْبِضْنَ, قاف کیونکہ حروف مصالحہ میں سے ہے, پر پڑھا جائے گا, اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. جب ساکن ہو تو حروف قلقلہ اس میں آتی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَيَقْبِضْنَ, بدن. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں, بلکہ میں اس کو ساؤنڈ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں. اگلی جو غلطی ہے یہ مشکل غلطیاں ہیں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ناظرہ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ اس میں پڑھتے ہوئے غلطیاں نہ کریں. اچھا, یہ والی جو غلطی ہے یہ اکثر لوگ ہی کر جاتے ہیں. کیسے؟ بل لجو فی عتو ونفور. اب لوگ جن کو نہیں پتا وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ فی عتو ونفور, عتو ونفور, یہاں پہ غنہ کرتے ہی نہیں ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ با لام زبر بل, لام زبر لا بل, لام جیم زبر لج, بل لج, جیم واو پیش جو, بل لجو. فا کے بعد یا جو ہے یہ یا مدہ ہے, فا یا در فی, بل لجو فی عتو. تا کو جب واو سے ملائیں گے, چلیں اس کے کمپلیٹ ہی کر لیتے ہیں. عین پیش عو, تا واو پیش تو, عتو, واو واو دو زیر, ویوں, عتو ویوں, واو زبر وا, عتو ویوں و نفور. جب یعنی یہاں پہ ملائیں گے تو یہ ادغام یرملون ہوگا, غنہ بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے, دو زیر کے بعد واو آ رہا ہے. اکثر لوگ غنہ نہیں کرتے تو یہ غلط ہو جاتا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ بل لجو فی عتو ونفور, عتو ونفور. ٹھیک ہے, یہ غلطی بھی کلیئر ہوگی. اب یہ والی جو آگے جو لائن آ رہی ہے اس میں میم کے اوپر شد غنہ کریں گے, میم کے بعد نون ساکن آ رہا ہے, اس نون کو پڑھیں گے نہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ پڑھیں گے ام من یمشی, ایسا نہیں کرنا. جب حمزہ کو میم سے ملائیں گے پھر میم کو جب یا سے ملائیں گے تو یہ جو نون ہے بیچ میں یہ نون گر جائے گا. ٹھیک ہے, پھر ہم میم کو یا سے کنیکٹ کریں گے. حمزہ میم زبر ام, میم یا زبر مئی, یا میم زبر یم, ام مئی یم, ام مئی یمشی. ٹھیک ہے, یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوتا ہے غنہ کے ساتھ. تو یہاں ادغام یرملون ہو رہا ہے, ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. ام من یمشی. آگے یہاں پر کوئی غنہ نہیں ہے, اس کو صرف عام طور پہ پڑھیں گے سویًا علی, سویًا علی صراط مستقیم. اچھا جی, اب یہاں پر آگے جو غلطی آ رہی ہے یہ بھی توجہ سے سنیے گا. دیکھیں یہاں پہ والابصار والافئدہ تا, یہاں پہ جب وقف کریں گے ملا کے پڑھیں گے تو تا جو ہے یہ پڑھا جائے گا, لیکن جب یہاں پہ وقف کریں گے تو یہ گول تا ہے. یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے تو لکھ بھی سکتے ہیں, ایسے آپ یاد کر سکتے ہیں تو یاد بھی کر لیں. یہ کیا ہے؟ گول تا ہے, یہ جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے دال کے بعد. یہ گول تا کا قاعدہ ایسے ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے اوپر وقف کریں تو اس کے آخر میں اگر گول تا آ جائے تو وقف کرتے ہوئے گول تا کو ہا سے چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ملا کے پڑھیں گے تو والافئدہ تا, آگے جو بھی لفظ ہے پڑھا جائے گا, لیکن جب یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو یہ تا کو ہا سے چینج کر دیں گے, یعنی چینج سے مراد تا کو ہا بنا دیں گے, ہا ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے, کیسے؟ والافئدہ, والافئدہ, والابصار والافئدہ. ٹھیک ہے,
اب یہاں پر یہ غلطی بھی جو لوگ کر رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا. اب یہاں پہ لاسٹ لائن ہے انما العلم عند اللہ، ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ صاد ہے، رک سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے، ملا کے پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، یہاں پہ رکنا چاہیں سٹاپ کرنا چاہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہاں کو ساکن کر دیں گے. اچھا جی، یہاں پر جو لفظ ہے وَإِنَّمَا، یہ جو اکثر طور پہ عام طور پہ دیکھنے میں لکھا ہوا ہے انا نذیر مبین، لیکن پڑھنے میں ایسا نہیں ہے. نون کے آگے جو الف ہے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، الف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا. یہ جو لوگ ترجمہ جانتے ہیں ان کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ کیسے پڑھنا ہے، یہ والا الف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. جن لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا بس وہ اتنا صرف فوکس رکھیں کہ یہ الف جو ہے یاد رکھیں کہ یہ والا الف نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ انا نذیر وانما انا نذیر مبین بلکہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الملک کے اندر مین غلطیاں تھی جو مجھے لگ رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے، کیونکہ میں پڑھاتا ہوں، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کون کون اس طریقے سے غلطیاں کرتا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ ابھی باری نہیں آئی لیکن مین غلطیاں آپ کو بتا دوں تاکہ غلط نہ پڑھتے رہیں آپ. اور انشاءاللہ جیسے ہی اس کی باری آئے گی ہم لفظ بلفظ بھی سیکھیں گے. آپ انتظار کیجئے گا. کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس صورت کو لفظ بلفظ سکھایا جائے یا نہ سکھایا جائے. دیکھوں گا کہ جتنے کمنٹس ہوں گے اس حساب سے پھر اس کو جلدی جو ہے وہ شروع کر لیں گے. تو ہمیں یاد رکھیے گا، اپنے دوست و احباب میں، فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کیجئے گا، اور ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے واٹس ایپ لنک کے ذریعے جو ہے وہ ان کو بھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.